ابراہیم نے کبھی رائے تو نہیں لی تھی، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کبھی رائے تو نہیں لی. ابراہیم رائے نہیں لینا چاہ رہے. ابراہیم اپنے بچے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کی ماں نے کیسی پرورش کی ہے اپنے بچے کی. آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، آپ کا تعلق رحمان کی جماعت سے، آپ کے بچے کا تعلق شیطان کی جماعت سے. عورت تہجد گزار ہے اور بیٹی رات میں 2 بجے تک موبائل پہ نہ جانے کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. باپ پانچوں ٹائم کا نمازی ہے، بیٹا شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی اولاد کی دین کی پرواہ نہیں ہے میرے ساتھی. ابراہیم کو پہلے دین کی پرواہ تھی. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے. اللہ اکبر. لوگ بتاتے جلالی پورا کسی زمانے میں بڑا جنگل والا علاقہ تھا، لوگ لائن اس پار آنا نہیں چاہتے تھے. اب تو ماشاءاللہ جب سے پل بن گیا، انڈر پاس بن گیا، اب جلالی پورا کہاں رہا، سریا کار، اب تو بڑا ماشاءاللہ 4 چاند لگے آپ کے علاقے کو. ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے اس جگہ کی. یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ جب مکے میں کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کلاک ٹاور نہیں، کوئی زمزم کا کنواں نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں. اور ابراہیم دعا کر رہے ہیں. ابراہیم نے سچے دل سے دعا کی تھی اور اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ ابراہیم کو دعا کیے ہزاروں برس گزر گئے. آج 1447 ہجری چل رہا ہے، 48 شروع ہونے والا ہے، 2026 چل رہا ہے، اور آج بنارس، ہندوستان کے شہر بنارس کے ایک چھوٹے سے محلے کا غریب مسلمان بھی دعا کرتا، یا اللہ ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق مجھ کو بھی دے دے، یا اللہ مجھ کو بھی حج کی توفیق دے دے، یا اللہ میں غریب آدمی ہوں مجھ کو بھی عمرہ کی توفیق دے دے. ابراہیم تیری دعا میں کیا پاور تھا، تیری دعا میں کیا تاثیر تھی، تیری دعا میں کیا طاقت تھی کہ تو نے دعا کی تھی، یا اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے. صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، اس خانہ کعبہ کی نہ رونق ختم ہوئی، نہ اس شہر مکہ کی اس کی لذت ختم ہوئی. ہر مہینہ کسی کو سفر کرنے دے دیا جائے، ہر ہفتہ کسی کو سفر کرنے دے دیا جائے، اور بار بار اللہ کے اس محترم گھر کو انسان دیکھے، نہ آنکھیں بھرے گی، نہ دل بھرے گا، نہ ذہن آسودہ ہوگا. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے پیارے ساتھی. اس کے بعد فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو میری نسلوں کو، میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما. ابراہیم وہاں پھلوں کی تو دعا مانگ رہے جہاں کوئی اناج بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، پھل بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم کی دعا کی برکت یہ تھی کہ آج بھی مکہ میں دنیا کے تمام پھل آپ کو مل جائے، جبکہ وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا. مکہ میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا لیکن ہر پھل آپ کو مل جائے گا وہاں. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھی. تو ابراہیم ایک اچھے باپ تھے. اب بیٹا وہاں اپنی ماں کے سائے میں پل رہا ہے، بیٹا ماں کے پاس پرورش پا رہا ہے. ابراہیم بیچ بیچ میں اپنے بچے کی حال چال لینے کے لیے آتے ہیں. بیٹا جب ابراہیم چلے گئے اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا انتظام بھی کیا. لمبا واقعہ میں تفصیل بتانا نہیں چاہتا. زمزم کا بھی انتظام ہو گیا، آبادی بھی ہو گئی. اسماعیل پلے بڑے وہیں پہ جوان ہوئے. اسماعیل جب جوان ہو گئے، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. ابراہیم اپنے بچے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو بتا تیری کیا رائے ہے. ابراہیم اپنے بچے سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ ابراہیم نے کبھی رائے تو نہیں لی تھی، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کبھی رائے تو نہیں لی. ابراہیم رائے نہیں لینا چاہ رہے. ابراہیم اپنے بچے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کی ماں نے کیسی پرورش کی ہے اپنے بچے کی. میرا بچہ میرے بغیر پلا ہے،
میرے بچے کو پرورش کیسے ملی ہے، ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم دنیا کے ہر باپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، ڈکٹیٹر نہ بنو، گھر کا ماحول ڈکٹیٹر والا نہ بناؤ۔ بعض گھروں میں یہ حالات ہیں کہ باپ صحیح معاملے میں بھی اولاد کی صحیح بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ باپ کا کہنا جو میں نے کہہ دیا بس پتھر کی لکیریں، میری بات چلے گی، میرا فیصلہ چلے گا۔ اتنے سخت نہ بنو میرے بھائیو، ڈکٹیٹر نہ بنو۔ ابراہیم سے بڑے باپ نہیں ہو تم۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے لے رہے ہیں، تم نے اپنے بچوں کو رائے کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ مسلمان کے گھر کے کام مشورے سے ہونے چاہیے، یہ ابراہیم نے سبق دیا۔ کہا بتا میرے بچے تیری کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کر لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اسماعیل کی ماں نے اسماعیل کو ایسا پرورش دی تھی، ایسی پرورش دی تھی کہ اسماعیل اتنے سخت امتحان کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل کی ماں کی پرورش کا کمال تھا میرے ساتھی۔ تو ابراہیم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے مشورہ بھی کیا کرو۔ اور آگے بڑھیے، جب اسماعیل اور اسحاق چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے تو ایک دعا آپ پڑھتے تھے اور آپ کہتے تھے تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے کسی کو یاد وہ دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہمیں یاد نہیں ہے، تعویذ پہننا یاد ہے، دھاگا پہننا یاد ہے، فلانے بابا کے پاس لے کے چلے جاؤ یہ یاد ہے، دعا یاد نہیں۔ یہی اس امت کا مسئلہ ہے میرے ساتھی۔ نبی نے دعا سکھائی، اپنے بچوں کو یہ دعائیں پڑھ کے دم کرو، یہ ان کی سیکیورٹی کا کام کریں گی، یہ ان کی سرکشا کا کام کریں گی، یہ ان کے لیے کوش کا کام کریں گی۔ ابراہیم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اچھا جب یہ بچے بڑے ہو گئے، اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی، تو ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئے۔ ملاقات نہیں ہوئی حضرت اسماعیل سے، بہو سے ملاقات۔ پوچھا بہو سے کیا حال چال ہے؟ وہ بہو جو تھی ناشکری تھی، اس نے کہا بڑا برا حال ہے، بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا ہے، بس جیسے تیسے گزر اوقات ہو رہی ہے، بڑا برا حال ہے، بڑی مشکل والی زندگی گزر رہی ہے۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ عورت بڑی ناشکری ہے، یہ عورت میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں۔ کہا ہے میری بچی تیرا شوہر آ جائے، اسے کہنا کوئی بوڑھے آئے تھے تم سے ملنے کے لیے، آئے تھے سلام کہہ رہے تھے اور تمہیں یہ حکم دے رہے تھے غیر عتبۃ بابک، دروازے کی چوکھٹ بدل لینا۔ بخاری کی روایت۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے کہا کہ کوئی آئے تھے حال چال لے رہے تھے، آپ کو سلام سنایا ہے اور کہا ہے دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل تھا، اسماعیل سمجھ گئے کہ میرے باپ آئے تھے۔ کہا میری بیوی وہ کوئی اور نہیں میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ اب رک جائیے یہاں پہ، یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ بھیا سسر بول رہا ہے طلاق دے دو اور بیٹے نے طلاق دے دیا، تو کیا طلاق دے دے گا بیٹا؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک دوسرے سفر میں آئے، دوسری بہو آ چکی ہے، یہ بہو نیک ہے، دیندار ہے، شاکرہ ہے، صابرہ ہے۔ ابراہیم نے حال چال پوچھا، بہو نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہا میری بچی تیرا شوہر آ جائے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ اس سے یہ پتا چلا، آج ہمارے یہاں اس پر بات ہوتی کہ صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم بہت برا ہے اور الگ رہنا چاہیے بچوں کو۔ دیکھیے نہ جوائنٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے بہت برا ہے، نہ الگ رہنا بہت برا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الگ رہ کے بھی ماں باپ کی کتنی چنتا کرتے ہیں اور آپ ساتھ میں رہ کے ماں باپ کی کتنی چنتا کرتے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں تو ابراہیم بہت دور رہتے تھے نا اپنے بچے سے،
کیا غرض پڑی تھی؟ بہو جیسے بھی ہو، نیک ہو بری ہو، کیا غرض پڑی تھی؟ مگر نہیں، اگر آپ کا بیٹا آپ سے الگ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم کو فکر ہے کہ میرے بیٹے کے گھر میں جو عورت ہے، میری جو بہو ہے، وہ دیندار ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک ماں ہیں، تو ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہونے والی بہو کے بارے میں، اپنے گھر کی بہو کے بارے میں اس کو چنتا ہو، فکر ہو کہ میرے گھر کی بہو دیندار ہو۔ اچھا، دروازے کی چوکھٹ کیوں کہا عورت کو؟ بھئی آپ کسی بھی دروازے پہ گھر میں جائیں گے، سب سے پہلے چوکھٹ پہ قدم رکھیں گے۔ عورت کی اہمیت پتہ چلی، عورت چوکھٹ ہوتی ہے دروازے کی۔ چوکھٹ خراب ہے تو گھر کی انٹری خراب ہو جائے گی، گھر کا داخلہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا گھر کے لیے گھر والی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ملا کہ سسر اگر بول دے، سسر شوہر بیٹے سے بول دے کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے، مگر کب دینا چاہیے؟ جب باپ ابراہیم کے جیسا ہو۔ ہر باپ پر یہ مسئلہ لاگو نہیں ہوگا، ورنہ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، تھوڑا گوشت کم گل گیا، تھوڑا مسالہ زیادہ ہو گیا اور طلاق ہو گئی تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ابراہیم کے جیسا باپ ہو تب وہاں یہ مسئلہ لاگو ہوگا، میرے پیارے ساتھی۔ اچھا، اس کے بعد ابراہیم نے پوچھا اپنی بہو سے کہ تمہاری خوراک کیا ہے، کیا کھاتی ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کیا پیتی ہو؟ کہا زمزم پیتے ہیں۔ ابراہیم نے دعا کی، اللہم بارک لہم فی لحومہم ومائہم، اے اللہ ان کے گوشت میں برکت دے دے، ان کے پانی میں برکت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ دنیا کے کسی اور کونے میں صرف گوشت کھا کر کے اور زمزم پی کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ مکہ کی خاصیت ہے، یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ وہاں گوشت کھا کے اور پانی پی کے بھی لوگ گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھی۔ تو اولاد کی روزی روٹی کی بھی فکر آپ کی ہونی چاہیے، اولاد کی برکت کی دعائیں آپ کی زبان پہ جاری ہونی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ پتہ چلا ماں باپ کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے میرے بچے امن سے رہیں، چین سے رہیں۔ اگر اس بات کا ڈر ہو کہ آپ کے بچے آپ کے بعد وراثت کو لے کے جھگڑا کریں گے، زندگی میں صحیح سے بٹوارا کر کے جھگڑا ختم کر دیجئے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے امن اور چین کا انتظام کر کے جائیے، بچوں کے لیے جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیے۔ یا باپ کو مرے 40 سال ہو گئے اور لوگوں نے اپنے باپ کے بٹوارے نہیں کیے، بیٹوں کے بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے اور پر پوتے ہو گئے، اور صاحب ابا کی اور دادا کی اور نانا کی جائیداد کا بٹوارا نہیں ہوا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے انتقال کے بعد، میت کے جنازے کے اور کفن دفن کے بعد اور میت کے قرضے کے ادا کرنے کے بعد تیسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ میت کی وصیت کو پورا کیجئے، اور وصیت پورا کرنے کے بعد چوتھا کام کیا ہونا چاہیے؟ میت کے وراثت کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں وراثت میں بھی بڑے مسئلے ہیں صاحب۔ اماں کا زیور بہنوں کو ملے گا، کس نے کہا بھیا اماں کا زیور بہنوں کو ملے گا؟ اماں ہو چاہے ابا ہو، جو مال چھوڑا ہے، جو پیسہ چھوڑا ہے، جو گہنا چھوڑا ہے، وہ باپ ماں کا اور باپ کا ترکہ ہے، اور ترکے میں جتنے وارثین ہیں سب کا حصہ ہے۔ یہاں تو صاحب بیوی مر گئی، بیوی کا جو زیور ہے وہ باپ لے کے تو کیوں لے کے بیٹھا ہے؟ تیرا اس کے اوپر کیوں پورا حق ہے؟ بیوی نے جو زیور چھوڑا ہے، شوہر کا اس زیور کے اوپر اور بیوی کے تمام مال کے اوپر اگر اولاد ہے تو کتنا حق ہے؟ 25%۔ بس اگر 1 لاکھ چھوڑ کے گئے 25,000 تیرا حق ہے، اس سے زیادہ تیرا حق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے، گہنا چھوڑ کے گئی اماں تو بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، گھر چھوڑ کے گئے ابا تو گھر بھائیوں کو ملے گا۔ بہنوں کو کب ملے گا؟ جب گھر بکے گا تب ملے گا۔ اگر بہنوں کو باپ کا ترکہ چاہیے تو گھر کے بکنے کا انتظار کریں، نہ بابا مریں گے نہ بیل بٹے گا۔ معاف کیجئے بات کڑوی ہے مگر بات سچ یہی ہے کہ وراثت کے مسئلے میں ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، بڑا، اور ہم نے اس مسئلے میں بڑی لاپرواہی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، اپنے بچوں کے لیے امن کی دعا کرو میرے ساتھیوں۔ آنے والا دور، ملک میں ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، جو نفرت دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ، یہاں مدرسے کے ٹیچروں کی ڈیوٹی لگی ہے جن گننا میں، وہ کسی علاقے میں گئے، غیر مسلموں کا علاقہ تھا،
اور وہاں جنگڑنا گئے تو باقاعدہ گالی دے کر کے، داڑھی کے بارے میں کمنٹ کر کے، برا بھلا کہہ کے بھگا دیا گیا، چلے جاؤ ہم تم سے جنگڑنا نہیں کروائیں گے، ہم تم کو کوئی جانکاری نہیں، تم ملے کہیں کے کم بخت کہیں کہ تم یہاں سے کیسے چلے، 4 گالیاں سنا کے بھگا دیا گیا۔ اتنی نفرت ہے اس گراؤنڈ کے اوپر۔ نفرت کے اس ماحول میں ہر ماں کی تمنا ہونی چاہیے، ہر باپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسا ماحول دے جہاں امن اور شانتی ہو۔ ماں باپ کی یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے، ترجیح ہونی چاہیے کہ میرا بچہ امن سے رہے، میری اولاد چین سے رہے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ کو 4 چیزیں مل گئیں، اگر آپ کو، اللہ کے نبی فرماتے من اصبح منکم معافا فی جسدہ، اگر آپ اپنے گھر میں چین سے اور امن سے ہیں اور آپ کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ کے گھر میں 24 گھنٹے کا کھانا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو مل گئی۔